الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. درود پاک جو ہے اگر اس کو ملٹی ڈائمینشنل طریقے سے دیکھا جائے، دیکھیں گناہ ہو جانا، خطائیں تو ہم خطاؤں کے پتلے ہیں، ہمیں بہت سارے اعمال ایسے ضرور ملتے ہیں کہ جن سے نیکیاں بڑھ جائیں، مگر وہ اعمال جن سے گناہ ڈیلیٹ ہو جائیں، جن سے گناہ معاف ہو جائیں، وہ وظائف یا وہ چیزیں بڑی تھوڑی نظر آتی ہیں. اور اس میں درود پاک ایک ایسا عمل ہے، بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مضمون ہے جو ایک بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے. دیکھیں یاد رکھیے گا، قیامت کے دن جب میرے اور آپ کے اعمال نامے تولے جائیں گے نا، تب گویا دوسرے لفظوں میں ایک بیلنس شیٹ ہوگی. نامہ اعمال جب تولے جائیں گے تو گناہوں کے پلڑے میں گناہ رکھے جائیں گے، نیکیوں کے پلڑوں میں نیکی رکھی جائے گی. اچھا ایک اور بات بھی بتا دوں، دنیا میں جو میزان ہے، اسکیل ہے، جب یہاں دنیا میں جو پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ نیچے ہو جاتا ہے. علماء فرماتے ہیں قیامت کے دن جو پلڑا بھاری ہوگا وہ اوپر ہو جائے گا. اچھا اب ایک نیکی کسی کی زیادہ ہو گئی نا گناہوں اور نیکیوں کے پلڑے میں تو وہ جنت میں چلا جائے گا. ایک نیکی کم پڑ گئی تو اب اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا. جبھی تو ایک ایک نیکی کے لیے لوگ مارے مارے پھریں گے. ماں بیٹے کے پاس آئے گی کہ بیٹا ایک نیکی دے دے، باپ بیٹے کے پاس جائے گا، بیٹا ایک گناہ میرا لے لے تاکہ وہ جو پلڑا ہے وہ میرا نیکیوں کا بڑھ جائے. بٹ نو بڈی، کوئی اس دن ساتھ دینے والا نہیں ہوگا. نفسی نفسی کا دور ہوگا. آج چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم چھوڑ رہے ہیں، یار نفلی ہے نا کوئی بات نہیں، درود پاک نہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں، صلاۃ التسبیح پڑھ لی ٹھیک ہے. بہت ساری چیزیں واجبات نہیں ہیں، مگر یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اس دن کاؤنٹ ہوں گی جس دن ہمیں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. اور یہ درود کا کمال دیکھیں، ادھر نیکیاں بھی بڑھاتا ہے، ادھر گناہ بھی گھٹاتا ہے. ایک درود 10 نیکیاں بھی بڑھ گئیں، 10 گناہ بھی کم ہو گئے، 10 درجے بھی بلند ہو گئے. کتنا آسان فارمولا ہے گناہوں کو اپنے نامہ یا مال سے ریموو کرنے کا. تو پلیز عادت بنا لو کہ جب موقع، چنک آف ٹائمز، آج کل ایک فینومینا چل رہا ہے کہ جو چنک آف ٹائمز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بریک ملتے ہیں، اس کو بھی یوز کریں. دنیا میں اب ایک اصطلاح چلتی ہے، ٹرمینالوجی چلتی ہے، یونیورسٹی آن ویل. بھائی روڈ پر بھی کچھ سیکھو، راستے میں جو ٹائمز آیا ہوتا ہے اس میں بھی کچھ سیکھنا ہے. لوگوں نے اپنے بس، اپنے ٹرین، اپنے ٹرام کے جو ٹائم ہیں ڈیوٹی پر جانے آنے کے، ان آدھے گھنٹے، اس گھنٹے میں بھی کوئی نہ کوئی کلاس بک کر لی ہے، کوئی کتاب پڑھ لیتے ہیں، اور جو اس ٹائم میں انہوں نے پڑھا ہے اس پر کوئی یونیورسٹی کے ڈپلوما حاصل کر لیتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں یہ تو چنک آف ٹائمز ہیں، پیسز آف ٹائم ہیں، اس کو بھی یوٹیلائز کریں. تو اگر یہی ذہن ہمارا بن جائے کہ ٹھیک ہے کہیں 5 منٹ مل گئے، کہیں 7 منٹ مل گئے. مثال کے طور پہ ہم کسی کے آفس میں گئے، اس نے کہا ذرا 5-7 منٹ میں آتا ہوں، بیٹھیے گا. ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں آئیے. اب ہم کیا کرتے ہیں، موبائل نکالا اور گھمانا شروع کر دیا. وہ 7 کی جگہ 17 منٹ میں آیا، میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے پاس بہت کچھ ہے دیکھنے کے لیے. اب ان 17 منٹ میں پتہ نہیں کتنے گناہ دیکھے، کتنی فضول چیزیں دیکھی، بیکار باتیں. اگر مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہونا، یار 7 منٹ میں تو سورہ یاسین پڑھ سکتا ہوں. یہ بریک ہے 7 منٹ کا، اس پہ مجھے 10 قرآن کا ثواب مل جائے گا. حضرت 1 منٹ ہولڈ رکھیے، فون پہ اگر کوئی کہتا ہے 1 منٹ ہولڈ رکھیے، اس 1 منٹ میں کچھ اور نہیں کر سکتا، ہولڈ ہی رکھنا ہے. اب اگر میوزک بج رہا ہے تو تھوڑا سا کان سے دور کر لوں، 3 بار سورہ اخلاص جو پڑھ لے اسے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. 1 منٹ میں سورہ اخلاص پڑھ 3 بار پڑھ لی ہے. اچھا جناب ذرا ابھی آیا، ذرا تھوڑی دیر، تھوڑا سا انتظار کیجئے، جیب سے تسبیح نکالی، 25-30 بار درود پاک پڑھ لیا. اگر یہ ذہن بن جائے کہ زندگی میں وقت کو ضائع نہیں کرنا، جب تک میری اور آپ کی سانسیں باقی ہیں نا تب تک نیکیوں کا سیزن لگا ہوا ہے. جس دن سانسیں بند ہو گئی نا، اس کے بعد بندہ اللہ سے کہے گا مولا ایک بار بھیج دے، 2 رکعت پڑھ لوں، ایک درود پاک پڑھ لوں، ایک سجدہ کر لوں. پھر موقع نہیں ملنا.
ابھی موقع ہے، ابھی ٹائم ہے، تو ان لمحات کو یوز کیجئے اور اپنا مائنڈ سیٹ درود پاک کے بارے میں بنا لیں کہ بس روزانہ کسی نہ کسی طرح میں نے کثرت سے درود پڑھنا ہے، کیونکہ گناہ بہت ہو گئے ہیں، خطائیں بہت ہو گئی ہیں، شاید یہ درود پڑھنا ہی میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے، میری نیکیوں میں اضافہ بن جائے، میرے آقا کی شفاعت کا ذریعہ بن جائے، قیامت کے دن نبی پاک کے قرب کا وسیلہ بن جائے۔ تو زبان درود پاک سے تر رکھا کریں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں آپ کو اسلام کے ایک عظیم واقعے کی طرف لیے چلتا ہوں۔ شوال المکرم میں یہ واقعہ ہوا اور بڑا ہی کمال کا واقعہ ہے۔ یعنی میں کئی بار یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو بالخصوص بہت سارے واقعات پڑھانے چاہیے، مگر غزوہ احد جو ہے نا اس کو ضرور پڑھیں، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ جتنی قربانیاں، جتنی یوں سمجھیے کہ جان نثاری کی داستانیں غزوہ احد میں ملتی ہے نا، اتنی کسی اور غزوے میں نہیں ملتی۔ غزوہ بدر میں تو مسلمانوں کو لڑنے کا موقع ہی نہیں ملا، اللہ پاک نے ایسی مدد کی کہ فرشتے آ گئے ہیں، کفار کو نیست و نابود کر دیا، اور اللہ پاک نے ایسی عظیم فتح نصیب فرمائی کہ اس دن کو یوم الفرقان کہا گیا۔ لیکن احد کے میدان میں ایسا نہیں ہوا، وہاں بڑا ڈیزاسٹر ہوا، بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، اور ان میں سب سے بڑا حادثہ جو ہے وہ سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے بڑی محبت، پیارے آقا انہیں بہت پیار کرتے تھے۔ اچھا، حضرت حمزہ بھی نبی پاک سے بڑی محبت کرتے۔ حضرت حمزہ کا ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسی دل میں تھی کہ اس وجہ سے آپ ایمان لے آئے۔ ابھی آپ ایمان نہیں لائے تھے، ابو جہل نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گستاخی کی، برا بھلا کہا۔ جب حضرت حمزہ کہیں شکار پہ گئے ہوئے تھے، ہاتھ میں تیر کمان بھی تھا، واپس آئے تو کسی نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے بہت برا بھلا کہا ہے۔ آپ کو بڑا جلال آیا، آپ نے کمان لی اور جا کے ابو جہل کے سر پہ مار دی۔ کہ تمہیں شرم نہیں آئی، تم نے میرے بھتیجے کو برا بھلا کہا؟ کہا اے حمزہ، کیا تم ایمان لے آئے ہو؟ کہاں، سمجھ لو آج سے میں ایمان لے آیا ہوں۔ بس نبی پاک کی محبت ایسی دل میں جا گزی ہوئی کہ آپ نے کلمہ پڑھا اور آپ ایمان لے آئے۔ اور اس کے بعد یعنی حضرت حمزہ ایمان لائے، رائٹ آفٹر فیو ڈیز حضرت عمر ایمان لے آئے۔ یہ دونوں جب ایمان لے آئے نا، اب اسلام کا نقشہ ہی کچھ اور ہو گیا۔ اسلام کو وہ عروج ملا، مسلمانوں کا جگر اتنا بڑا ہو گیا، سینہ اتنا چوڑا ہو گیا۔ حضرت حمزہ اور حضرت عمر جس قوم کے ساتھ ہوں، پھر دشمن کی کیا مجال ہے؟ آپ دونوں کمال کی شخصیات۔ اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید کیسے ہوئے؟ حضرت حمزہ کو شہید کرنے کا پلان جو ہے وہ وحشی نامی ایک شخص کو دیا گیا تھا۔ یہ اس کا آقا تھا جبیر۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم اس جنگ میں حضرت حمزہ کو شہید کر دو گے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ غلام کے لیے آزادی بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ وہ ایک جگہ جا کے چھپ گیا، ٹارگٹ رکھا تھا کہ کسی سے نہیں لڑنا ہے، بس حضرت حمزہ کو شہید کرنا ہے۔ حضرت حمزہ جیسے ہی اس کے قریب پہنچے، اس نے تاک کر ایک نیزہ مارا، وہ آپ کی ناف میں لگا، پشت سے پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر اس کی طرف بڑھے، مگر زخموں کی تاب نہ لائے اور آپ شہادت سے سرفراز ہوئے۔ پھر آپ کی لاش کے ساتھ بڑی بے حرمتی کی گئی، آپ کے جسم کے ٹکڑے نکالے گئے، آپ کے کلیجے کو چبایا گیا، آپ کے اعضاء کو یوں سمجھیے کہ بے حرمتی کی گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بہت غمزدہ ہوئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے آنسو بہائے۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کم و بیش ہر بدھ کو سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء احد ان کو شرف دینے تشریف لے جایا کرتے۔ اور وہ کمال کی حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ ان کو جو سلام کرتا ہے یہ قیامت تک انہیں سلام کرنے والوں کو سلامتی کی دعا سے نوازتے ہیں۔ تو جب مدینے جانا نا، کم از کم روزانہ ایک حاضری تو شہداء احد اور سید الشہداء کے دربار میں ضرور دیا کریں۔ کمال کی بارگاہ ہے، کمال کی برکت والی جگہ ہے۔ اللہ شہداء احد کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ میں اب آتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف۔ میں یہ کیوں ساری میں نے تمہید باندھی ہے؟ وحشی کا قصور کیسا تھا؟ وحشی کی یوں سمجھیے کہ کتنی بڑی اس نے گستاخی کہہ لیں، ظلم کہہ لیں، کس کو شہید کیا تھا؟ نبی پاک کے چہیتے چچا کو۔ مگر اب دیکھو میرے آقا کی معافی، اب دیکھو اللہ کی رحمت، اب دیکھو اسلام کا حسن۔ آج میرا ٹاپک ہے نا، گناہ نیکیوں میں کیسے بدل سکتے ہیں، گناہوں کو ہم کس فارمولے کے تحت نیکیوں میں بدل سکتے ہیں۔ اب غور سے سننا، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس کا قصور پتا چلے کہ کتنی بڑی پرابلم کی ہے اس نے۔
مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسلام کی دعوت دینا شروع کی نا تو وحشی کے پاس ایک اپنے قاصد کو بھیجا کہ جاؤ وحشی کو کہو اسلام قبول کر لے. نبی پاک کا دل تو دیکھیں, درگزر تو دیکھیں. اچھا جو صحابی گئے نا تو وہ وحشی جو ہے پہلے ہی قصوروار ہے, مگر اب نیگوشیشنز ہو رہی ہیں, اب ڈیمانڈز ہو رہی ہیں. وحشی کہتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ آپ مجھے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. آپ کا تو فرمان یہ ہے کہ جس نے کسی کو قتل کیا, اللہ کا شریک کسی کو ٹھہرایا, زنا کیا, قیامت کے دن تو اسے دگنا عذاب دیا جائے گا. میں نے تو یہ سارے کام کیے ہیں, میرا کیا بنے گا اگر میں اسلام لے آیا؟ مجھے تو اتنا بڑا عذاب آپ اعلان کرتے ہیں. تو اب میرے لیے کوئی رخصت ہے؟ وحشی ایمان لانے سے پہلے اپنی طرف سے ایک ڈیمانڈ کریٹ کر رہے ہیں. اللہ کریم نے آیت نازل فرمائی. اللہ قرآن میں فرماتا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ترجمہ کیا ہے؟ مگر جو توبہ کرے, ایمان لائے اور اچھے کام کرے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا. آقا نے فرمایا جاؤ یہ آیت سناؤ وحشی کو. صحابی گئے اور حضرت, اس وقت تو وحشی ایمان نہیں لائے تھے, ان کو جا کے یہ آیت سنائی. کہتے اس میں بھی ایک شرط ہے نا اچھے کام کرنے کی. اگر میں توبہ کر بھی لی, ایمان لایا اور اچھے کام نہ کر سکا, یہ تو بڑی سخت شرط ہے. کوئی اور رخصت ہے؟ اینی تھنگ ایلس؟ ذرا آپ سوچئے, نیگوشیشن وہ کر رہا ہے, مذاکرات وہ کر رہا ہے جس نے پہلے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا دل دکھایا ہے. لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور رب کی کرم نوازی دیکھو, جبریل امین ایک اور آیت لے کر نازل ہوتے ہیں. اچھا وہ آیت کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو آیت نازل ہوئی, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ترجمہ, بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا جو اس کے ساتھ کفر کیا جائے, اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف کر دیتا ہے. کہ جاؤ ابھی آیت سناؤ اسے. وحشی کے پاس یہ آیت سنائی گئی. وحشی کہتا ہے اس میں بھی تو یہ ہے نا کہ اللہ جسے چاہے معاف کرے. گارنٹی تو نہیں ہے نا, میں ایمان لاؤں اور اللہ مجھے معاف نہ کرے. آپ ذرا آپ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. یہاں دل دیکھیں. اچھا صرف نبی پاک نہیں کر رہے نیگوشیشن, اس تمام نیگوشیشنز میں رب کی رحمت بھی شامل ہے, آیتوں کا نزول ہو رہا ہے. اللہ اکبر. کہتا ہے اس میں بھی گارنٹی نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ذالک لمن یشاء, جسے چاہے اللہ جو ہے وہ بخش دے. اس میں نہ ہوا تو کوئی گارنٹی ہے؟ اللہ اکبر. تیسری آیت نازل ہوئی. ہائے ہائے, میں تو یقین کریں جب یہ واقعہ پڑھتا ہوں, سنتا ہوں, جس کو کہتے ہیں نا دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے کہ وہ کریم کیسا ہے, وہ رحیم کیسا ہے. آیت قرآن نازل ہوتی ہے, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ اکبر. اس آیت کے تحت سبحان اللہ مفسر شہیر حضرت سید محمد نعیم الدین مراد آبادی کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں حت معنی یہ ہے کہ جو کفر پر مرے اس کی بخشش نہیں, اس کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے. اور جس نے کفر نہ کیا ہو, وہ خواہ کتنا ہی گناہگار ہو, کبیرہ گناہ کرنے والا ہو, اور بے توبہ بھی مر جائے تو اس کے لیے خلود نہیں, اس کی مغفرت اللہ کی مشیت میں ہے. جسے چاہے اس کے گناہ معاف فرمائے یا اس کے گناہوں پر عذاب کرے, پھر اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے. مگر اس آیت میں رب نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا, اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے. وحشی کہتا ہے اب مجھے تسلی ہو گئی, اور کلمہ پڑھ کر اس نے اسلام قبول کر لیا. اچھا جب یہ ایمان قبول کر لیا نا, اب صحابہ اکرام نے بڑا کمال کا کوسچن کیا. ہمیں صحابہ سے ایسے ہی پیار نہیں ہے, ذرا مل کر کہہ دو سب صحابی نبی. یقین کرو ایسے خوبصورت سوال کیے ساڈا کم آسان ہو گیا ہے. صحابی رسول کہتے ہیں حضور یہ آیت جو ہے یہ کیا صرف وحشی کے لیے یہ ہے یا باقی مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ کیا یہ خاص اسی کے لیے ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے. اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. رب کا اعلان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے میرے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اللہ کریم نے خود قرآن میں اپنی رحمت کا اعلان کیا ہے. اللہ کریم نے خوب ہمیں قرآن میں توبہ کی طرف بلایا ہے, اپنی رحمت کی طرف بلایا ہے. اللہ کریم قرآن مجید میں کیا خوب ارشاد فرماتا ہے, وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. اور وہی ہے
جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اب یہاں ایک اور بات سمجھنی ہے کہ توبہ کرنے کی تو بار بار قرآن ترغیب دے رہا ہے، مگر یہاں بڑی باریک سی بات ہے. ہم سب چاہتے پتہ کیا ہے؟ ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں، اللہ پکڑ نہ فرمائے، اللہ اس پر پنشمنٹ نہ دے. یہی اللہ کی بڑی مہربانی ہے نا. دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے نا، ہم کسی کی کوئی غلطی کریں، ہم کہتے ہیں یار بھائی معاف کر دے، غصے نہ ہو، یار غلطی ہو گئی آئندہ نہیں کروں گا. whenever we made mistake we need forgiveness. ہم کسی سے یہی تو چاہتے ہیں ہمیں معاف کر دے. مگر میرے کریم کے اب خزانے سننا، جب میں آیت بیان کروں گا، یہ میرا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ توبہ کا مرتبہ سمجھو، اللہ کی رحمت سمجھو، اللہ کی کرم نوازی سمجھو. کہ آج پتہ کیا ہوتا ہے دنیا میں، کیا معاملہ ہے، ہم سے کوئی مسٹیک ہو بھی جائے نا، کوئی معاف بھی کر دے، دل میں پھر بھی رہ جاتی ہے یار بندہ ٹھیک ہے مگر میرے ساتھ ایسا کیا تھا، ایک بار یہ کیا ضرور تھا. اچھا اسی طرح کبھی ہمارا اللہ نہ کرے کسی کا پولیس میں معاملہ ہو جائے، تو پولیس والوں کے پاس گئے، کیس رجسٹر ہوا، بعد میں صلح صفائی بھی ہو گئی، سزا بھگت لی یا جرمانہ دے دیا، بری تو ہو گئے. مگر جب بھی کریکٹر سرٹیفکیٹ بنے گا نا تو اس میں لکھا آئے گا 2005 میں اس نے یہ کہانی کی تھی، یہ معاملہ کیا تھا. مجھے ایک واقعہ نہیں بھولتا، کئی بار میں نے بیانات میں بیان کیا، ساؤتھ افریقہ میں جو ہمارے پاکستانی انڈین میں رہتے ہیں، جب ان کو اپنا پرمٹ بنانا ہوتا ہے نا تو ان کو وہاں کی پولیس سے ایک سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے، کریکٹر سرٹیفکیٹ. ایک بہت بڑی پارٹی ہے، بڑا ان کا ماشاءاللہ بزنس ہے، ان کو کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں ملتا تھا. تو میں ساؤتھ افریقہ گیا تو لوگوں نے بتایا، بولے ان کے ساتھ ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا. میں نے کیا ہوا؟ یار یہ بندہ تو ٹھیک ہے، کہ بندہ بہت اچھا آدمی ہے، بیپاری آدمی ہے، شریف شخص ہے. ہوا یہ، ایک بار وہ جنرل اسٹور میں گیا، اس نے جا کے کولڈ ڈرنک پک کی. تو کولڈ ڈرنک پک کرنے کے بعد اچانک اسے کال آئی کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا ہے، ہاسپٹلائز ہو گئی ہے، فوراً ہاسپٹل پہنچو. اب ہاتھ میں جو سامان تھا نا وہ اتنا بیچارہ معروف ہو گیا دماغ، ماں کی ایسی خبر سنے وہ دوڑ کے باہر نکلا سپر اسٹور سے. تو سپر اسٹور کے گیٹ پر باہر بیرون ملک میں اسکینر لگے ہوئے ہوتے ہیں. وہ الارم بجنا شروع ہو گیا کہ یہ بندہ بغیر پیسے بھرے باہر نکل گیا. اس کو پکڑ لیا، اس کو کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا بھائی میں جلدی میں تھا، معذرت، مجھے میری ماں ہاسپٹل میں. کہا نہیں اب آپ پر فائن لگے گا، آپ نے تو رابری کی ہے، چوری کی ہے. ارے بھائی $5-10 کے لیے میں کیا چوری کروں گا؟ کہا نہیں یہ تو آپ کو بھرنا پڑے گا. بہرحال اس نے کہا جو جلے لے لو بھائی، میری جان چھوڑو، مجھے ہاسپٹل پہنچنا ہے. اس نے وہاں تو پیمنٹ بھی کر دی، سب کچھ ہو گیا، مگر وہ ڈاٹ اس کے کریکٹر پر لگ گیا. اب وہ جب بھی سرٹیفکیٹ بنانے جاتا ہے نا تو آتا لکھا ہوا ہے کہ اس نے فلاں اسٹور میں چوری کی تھی. اچھا اس واقعے کے بعد ہے نا مجھے اللہ کی رحمت یاد آئی کہ یہ دنیا معاف نہیں کرتی، یہ دنیا جرموں کو یاد رکھتی ہے. وہ کریم ہے جو ہزاروں لاکھوں جرموں کو جب معاف کرتا ہے تو فرشتوں کو بھی بلا دیتا ہے، زمین سے گواہ بھی ختم کر دیتا ہے، وہ نامہ اعمال سے بھی ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے. وہ پنجابی شاعر کہتا ہے نا، ہک گناہ میرے ماں پیوں ویکھن مینوں عمری منہ نہ لاویں. کہ ایک گناہ میرا ماں والد اور والدہ دیکھ لینا میری کوئی بڑی غلطی، ساری زندگی منہ نہیں لگاتے. ہک گناہ میرے ماں پیوں ویکھن مینوں عمری منہ نہ لاویں، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے وہ پھر بھی پردے پاوے. وہ پھر بھی پردے ڈال رہا ہے، وہ پھر بھی چھپا رہا ہے، اور ہم ہیں کہ اسی مالک سے دور بھاگتے ہیں. اب سنو، کون ہے جو یوں معاف کرتا ہے؟ کون ہے جو ایسے کرم نوازی فرماتا ہے؟ اللہ قرآن میں کیا وعدہ فرما رہا ہے، اس کی رحمت سنو. اللہ کریم فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم. ذرا قرآن کی اس آیت کا ترجمہ تو سنو. بار بار یہی تو عرض کرتے ہیں، قرآن سمجھو تو صحیح، اس کی برکت تو جانو. کتنا شاندار اعلان ہے میرے رب کی طرف سے. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. وکان اللہ غفور الرحیم. اللہ خود فرما رہا ہے میرے بندو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تم بس توبہ کر لو، اچھے عمل کرنا، اب گناہ نہ کرنا، اللہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری حدیث ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب له. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. مجھے دنیا کا کوئی بادشاہ بتا دو، مجھے دنیا
की कोई अदालत बता दो जो तुम्हारे जुर्म माफ तो कर दे मगर रिकॉर्ड डिलीट कर दे। कहीं नहीं होता ऐसा, ये फकत रहमत वाले रब के दरबार में होता है। अरे दुनिया में किसी के बारगाह में जाकर आप इकबाले जुर्म करें, सजा सुनाई जाती है कि इसने कमिट कर लिया है अपना जुर्म। अल्लाह की रहमत देखो, सर झुकाओ और मानो उसकी बारगाह में, अल्लाह मुजरिम हूं, मालिक गुनाह किए हैं, बहुत खताएं की हैं। इकबाले जुर्म करने वाले को, नदामत करने वाले को अल्लाह कैसा माफ फरमाता है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि तौबा करने वाला ऐसा है जैसा हो जाता है उसने गुनाह किया ही नहीं है। कुरान की आयत पढ़कर सुनाई है कि अल्लाह गुनाहों को नेकियों से बदल डालता है। इतनी कमाल की चीज है तौबा, इतना कमाल का काम है तौबा। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, क्यों तौबा नहीं करते? कुरान तो बार बार हमें बुला रहा है। अल्लाह की रहमत, यकीन मानो, अल्लाह की रहमत जो है ना, ये चाहती है कि मैं और आप बख्शे जाए। उसकी रहमत बहाने तलाश कर रही है। बड़ा प्यारा जो फारसी का मकूला है ना, रहमत हक बहा नमी जोयत। अल्लाह की रहमत बहा यानी कीमत तलाश नहीं करती। रहमत हक बहा नमी जोयत, अल्लाह की रहमत तो बहाने तलाश करती है। किसी तरह बंदा बख्शा जाए, बस सर झुका ले, बस माफी मांग ले, बस रुजू कर ले, बस अच्छा हो जाए, अल्लाह से दोस्ती कर ले। मगर बंदा रब को राजी करने की फिक्र नहीं करता। अब मैं आपको कुछ हदीसें सुनाता हूं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर तुम इतनी खताएं करो कि वो आसमान तक पहुंच जाएं, फिर भी तौबा करो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल जरूर तुम्हारी तौबा कबूल फरमाएगा। हिम्मत नहीं हारनी है। गुनाह बहुत हो गए, हम जानते हैं बड़े गुनाह हैं, मगर ये गुनाह हमें पता है बहुत ज्यादा है। अल्लाह की रहमत के आगे कुछ नहीं है, उसके खजाने बहुत बड़े हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है, ऐ मेरे बंदो, तुम रात दिन गुनाहों में बसर करते हो और मैं गुनाहों को बख्शता रहता हूं और मुझे कुछ परवाह नहीं, बस तुम मुझसे बख्शिश तलब करते रहो, मैं तुम्हें बख्शता रहूंगा। यानी वो तो बख्शिश करना चाहता है। पंजाबी शायर कहते हैं ना, रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू, बस एक कतरा ही चाहिए। मैं और आप और हमारे गुनाह उसकी रहमत के आगे कुछ नहीं, एक कतरा ही उसकी रहमत का बहुत है। जे एक कतरा बख्शे मैनू, कम बढ़ जावे मेरा, अदल करे ते थर थर कंबन, ऊंचियां शाना वाले है। अल्लाह अगर तूने इंसाफ किया ना तो हम तो गए, हम इंसाफ के सवाली बनकर नहीं बैठे आज की रात। अगर तू अदल करेगा तो जिनके नाम भी बड़े बड़े हैं ना, उनकी भी हालत खराब हो जानी है। अदल करे ते थर थर कम्मन, ऊंचियां शाना वाले, मौला फजल करे ते बख्शे जासन, मैं वर्गे मुंह काले। बस अल्लाह तेरी रहमत के सवाली हैं और वो रब खुदा की कसम रहमत बरसाना चाहता है। वो चाहता है हम बख्शे जाएं, वो चाहता है हम माफ कर दिए जाएं। एक शख्स नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया, आराबी, एक गांव का बंदा था, भोला भाला सा आदमी था। कहते हैं या रसूलल्लाह ये बताइए कयामत के दिन मखलूक का हिसाब कौन लेगा? अल्लाह के हबीब फरमाते अल्लाह लेगा। या रसूलल्लाह क्या अल्लाह खुद हिसाब लेगा? नबी पाक ने फरमाया हाँ अल्लाह खुद हिसाब लेगा। तो वो मुस्कुरा दिया है, गांव का बंदा हंसने लगा। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराने की वजह पूछी कि तुमने पहले तो हिसाब किताब की बात की, कयामत के बारे में सवाल किया, मैंने रिप्लाई दिया तो मुस्कुराने लगे। तो वो क्या कहता है कि करीम जब किसी पर कुदरत पाता है ना तो माफ कर देता है, और जब हिसाब लेता है तो दरगुजर फरमाता है। अल्लाह से बड़ा करीम कौन है? अगर उसी ने हिसाब लेना है तो फिर तो खैर ही खैर है ना। तो अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने रिप्लाई किया दिया कि आराबी ने सच कहा, जान लो अल्लाह अज़्ज़ व जल से बड़ा करीम कोई नहीं, वो सब करीमों से बढ़कर करीम है। बेसिकली जो है ना, वो कनेक्शन रिक्वायर्ड है, वो भरोसा रिक्वायर्ड है, वो मोहब्बत अल्लाह से रिक्वायर्ड है। फिर अल्लाह तो करीम है, करीमों से बढ़कर करीम है, उसी ने तो करीमी सिखाई है। उलमा लिखते हैं कि माँ के दिल में जो बच्चे के लिए रहमत होती है ना, और जानवर भी अपने बच्चों से जो प्यार करते हैं, अल्लाह की 100 रहमतें हैं, अल्लाह ने उन 100 रहमतों में एक रहमत दुनिया में उतारी है, और उस एक रहमत की बरकत से माँ बच्चों से प्यार करती है, जानवर अपने बच्चों से प्यार करते हैं, बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं। वो 99 रहमतें अल्लाह ने कयामत के दिन के लिए बचा रखी हैं।
یہ اس دن کرم نوازی فرمائے گا، اس دن اپنے بندوں کی بخشش فرمائے گا. ایسا کریم مولا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قیدیوں کو لایا گیا تو ایک عورت بھاگ رہی تھی، اس کا بچہ اس سے گم ہو گیا تھا. دوڑتے 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 اس کو بچہ نظر آیا، اس کو لیا، سینے چمکایا، دودھ پلانے لگی. بس ماں کو بڑے ٹائم بعد بچہ ملے، کیا کیفیت ہوتی ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم و کرم فرماتا ہے جتنی یہ ماں اپنے بچے پر مہربان ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے دل میں ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی ہم اللہ سے ہی بدگمان ہو جاتے ہیں. اللہ مجھے کچھ دیتا نہیں ہے، اللہ نے مجھے کچھ دیا نہیں ہے، اللہ سے کیا مانگوں جناب، کچھ ہوتا تو ہے نہیں. یہ نہ کیا کرو. اللہ سے دوستی کر لو. اللہ سے بڑھ کر ہم پر کوئی کرم نواز نہیں، اسی نے سب کچھ دیا ہے. ہماری ایک بات کوئی نہ مانے نا، ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. 2-3 بار نہ مانے تو اس سے دوستی ختم کر دیتے ہیں، نوکری سے نکال دیتے ہیں. بچہ زیادہ تنگ کرے، بچے کو باپ گھر سے نکال دیتا ہے. ہم میں سے کوئی 30 سال کا بیٹھا ہے، کوئی 40 سال کا، کوئی 50 سال کا. کبھی سوچنا ہم نے اللہ کی اب تک کتنی نبھانی ہے، کتنی نافرمانیاں کی ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ یار آج نظر نہیں آ رہا، کیوں؟ بس یار وہ صبح حرام دیکھ لیا تھا، اللہ نے آنکھیں لے لی ہیں. آج سنائی نہیں دے رہا کچھ. بھائی کیوں سنائی نہیں دے رہا؟ آج صبح اللہ کی نافرمانی کی، حرام سن لیا، اللہ نے کان دیے تھے، اسی نے سماعت واپس